نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک بآواز بلند پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا ختم المرسلین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محبوب رب العالمین۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام کے بعد حاضرین و سامعین محترم، اللہ رب العزت کا بے پایاں فضل و احسان ہے جس کی توفیق سے ہم جمعۃ المبارک کی ان بابرکت ساعتوں میں اللہ کے گھر میں حاضر ہیں۔ ماہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ گزشتہ 2-3 جمعوں میں رسول کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، آپ کے حسن سراپا معجزات ہونا، ایسے موضوعات پر بات ہوئی۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں رسول کونین، سرور انبیاء، شاہ ہر دو سرا، سید الاولین والآخرین، سید الانبیاء والمرسلین، حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کے اخلاق حسنہ پر۔ کسی شاعر نے کہا تھا، جب سن کے صحابہ کی باتیں کفار مسلمان ہوتے تھے، جب سن کے صحابہ کی باتیں کفار مسلمان ہوتے تھے، پھر دونوں جہاں کے سرور کی گفتار کا عالم کیا ہوگا؟ پھر دونوں جہاں کے سرور کی گفتار کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت نے رسول کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حسن ظاہر کے ساتھ ساتھ حسن باطن کے ساتھ بھی ایسے عظیم مرتبہ پر فائز کیا تھا کہ جسے خود خالق ارض و سما نے خلق عظیم قرار دیا، اور سیدتنا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا، کان خلقہ القرآن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تو قرآن ہے۔
امام راغب اصفہانی المفردات میں لکھتے ہیں خلق کا معنی ہے پیدا کرنا، عدم سے وجود میں لانا اور جسم کی ظاہری بناوٹ، اور خلق یعنی خا کے پیش کے ساتھ خلق کا معنی ہے انسان کی وہ جبلی اور طبعی صفات جن کا ادراک بصیرت سے کیا جاتا ہے۔ انسان کی وہ جبلی اور طبعی صفات جن کا ادراک، جن کا فہم بصیرت سے ہوتا ہے، اسے خلق کہتے ہیں۔ اور امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں کہ خلق ملکہ نفسانیہ سے ہے، یعنی ایک طبعی مہارت ہے، ایک طبعی مہارت ہے، ایک طبیعت اور مزاج کی صفت ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کے لیے نیک کام کرنا آسان ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے انسان کے لیے نیک کام کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اور کہتے ہیں انسان کو خلق دو قوتوں سے حاصل ہوتا ہے، ایک قوت علمیہ ہے اور دوسری قوت عملیہ ہے، یعنی ایک علم کی قوت ہے اور دوسری عمل کی قوت ہے، ایک علم کی قوت اور دوسری عمل کی قوت۔ اور رسول کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے قوت علمیہ اور قوت عملیہ ہر دو میں عظیم مقام عطا کر رکھا تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آپ کی قوت علمیہ کی نسبت وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو کچھ نہیں جانتے تھے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کا علم عطا کر دیا، اور یہ کہ آپ پر اللہ تعالیٰ کا فضل عظیم ہے۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور آپ پر اللہ تعالیٰ کا فضل عظیم ہے۔ گویا قوت علمیہ کی بات کریں تو قوت علمیہ میں بھی رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم مرتبہ عظمیٰ پر فائز ہیں۔ اور اب آ جائیں قوت عملیہ کی طرف۔ قوت عملیہ کی نسبت اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک آپ ضرور عظیم اخلاق پر فائز ہیں، عظیم اخلاق پر فائز ہیں۔ گویا اللہ رب العزت نے ہر دو قوتیں، وہ قوت علمیہ ہے یا قوت عملیہ ہے، ہر دو میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو مرتبہ عظیم عطا کیا ہے۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اور شاید شیخ سعدی نے کہا تھا حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہما دارند تو تنہا داری، آنچ خوباں ہما دارند تو تنہا داری۔ اور حضرت علامہ محدث عصر شیخ الحدیث غلام رسول سعیدی تفسیر تبیان القرآن میں اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ،
اس سے متعلق لکھتے ہیں کہ عربی میں اعلیٰ کا لفظ فوقیت اور بلندی کے لیے آتا ہے۔ اعلیٰ کا معنی ہوتا ہے پر یا اوپر، فوقیت اور بلندی کے لیے آتا ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے فلان راکب علی الفرس، فلان شخص گھوڑے پر سوار ہوا، گھوڑے پر سوار ہوا۔ اب سواری سوار کے تابع ہے، سوار کے ہاتھوں میں سواری کی باگ ہے، اس کی لگام ہے، وہ جس طرف چاہتا ہے سواری کو موڑتا ہے، سواری اسی سمت مڑ جاتی ہے، سواری اسی سمت مڑ جاتی ہے اور چل پڑتی ہے۔ اسی طرح خلق کی باگیں، خلق کی لگام رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں ہے۔ انکا لالا خلق عظیم، آپ اس خلق عظیم پر فائز ہیں کہ خلق آپ کے تابع ہو جاتا ہے، خلق آپ کے تابع ہو جاتا ہے، بلکہ خلق عظیم ہونے میں آپ کے فعل کے تابع ہو جاتا ہے۔ جو عمل مبارک رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں وہی خلق عظیم قرار پاتا ہے، وہی خلق عظیم قرار پاتا ہے۔ وہ قوت علمیہ میں آئے یا قوت عملیہ میں آئے، ہر دو اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرتبہ عظمیٰ پر فائز ہیں، اور فائز کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو وہ سب کچھ سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے، اور آپ پر اللہ کا فضل عظیم ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک آپ خلق کے عظیم مرتبہ پر فائز ہیں، عظیم مرتبہ پر فائز ہیں۔ سو ہر دو قوتوں میں اللہ رب العزت نے آپ کو عظیم کیا، آپ کو عظیم کیا، اور انہی عظیم اخلاق حسنہ سے ہم آج کی نشست میں اکتساب فیض کر رہے ہیں، رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے عفو و درگزر سے۔ عفو و درگزر، کسی کی برائی کا جواب اچھائی سے دینا، کوئی حق تلفی کرے اسے معاف کر دینا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، البتہ تحقیق تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں بہترین نمونہ عمل ہے۔ اب عفو درگزر کے باب میں ہمارے سامنے رسول کا اسوہ کیا ہے، رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کیا نمونے ہمارے سامنے رکھتی ہے کہ جسے ہم اپنے لیے مشعل راہ بنائیں، اور اپنے معاشرے سے، اپنے خاندانوں سے، اپنے رشتہ داروں سے ناچاکیوں کو دور کریں، عداوتوں کو دور کریں، ناراضگیوں کو مٹائیں، دشمنیاں ختم کریں، ایک دوسرے کے لیے نفرت، غیظ و غضب ایسے جذبات سے کنارہ کریں، اور ان سارے جذبات پر اس طرح مٹی ڈال دیں جس طرح کسی چیز کو دفن کر دیا جاتا ہے، جس طرح کسی چیز کو دفن کر دیا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
بیان کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طبعاً بد زبانی کرتے تھے، نہ تکلفاً، یعنی کسی حال میں بھی بد زبانی نہیں کرتے تھے، نہ بازاروں میں شور کرتے تھے، اور نہ برائی کا جواب، اور نہ ہی برائی کا جواب برائی سے دیتے رہے، لیکن آپ معاف کر دیتے تھے اور درگزر کرتے تھے، اور درگزر کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان بھی یہی ہے کہ تم درگزر کرو، وعفو واصفحوا، معاف کر دو، درگزر کرو۔ اور اس قرآن کے حکم کی مجسم تصویر رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ۔ امام بخاری اور امام مسلم وہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلم عظیم تھا۔ غزوہ احد میں کافر آپ کے خلاف جنگ آزما تھے، انہوں نے آپ کے سامنے کا نچلا دانت شہید کر دیا، نچلے ہونٹ مبارک زخمی ہو گئے، آپ کا چہرہ مبارک لہو لہان ہو گیا، چہرہ مبارک لہو لہان ہو گیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود وہ بیان کرتے ہیں، گویا کہ میں آپ کا چہرہ دیکھ رہا تھا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام انبیاء سابقین میں سے کسی کا ذکر فرما رہے تھے، انبیاء سابقین میں سے کسی کا ذکر فرما رہے تھے کہ ان کا چہرہ ان کی قوم نے خون سے رنگین کر دیا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے چہرے سے خون صاف کر رہے تھے اور فرما رہے تھے، اے اللہ میری قوم کو بخش دے کیونکہ وہ مجھے نہیں جانتے، اے اللہ میری قوم کو بخش دے کیونکہ وہ مجھے نہیں جانتے۔ ابو سفیان جس نے کئی بار مدینہ طیبہ پر حملہ کیا، آپ کی جان کا دشمن، اہل ایمان کا دشمن، آپ کی ذات سے، اصحاب رسول سے اسے خاص قسم کی عداوت تھی، اور عداوت کا کوئی موقع وہ ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا، مگر مکہ فتح ہوا، فتح مکہ کے موقع پر رسول کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف ابو سفیان کو معاف فرمایا بلکہ یہ بھی اعلان فرمایا کہ جو کوئی ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کے لیے بھی امان ہے، اس کے لیے بھی امان ہے، اس کو بھی حفاظت کی ضمانت محمد دیتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور پھر یہی ابو سفیان ہے، قریش مکہ جب بھوک سے مر رہے تھے، قحط سالی کا شکار تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا آپ ان کے لیے دعا کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی قریش مکہ کے لیے دعا فرمائی، جس سے قحط دور ہو گیا۔ کون قریش مکہ؟ کون سرزمین مکہ کے بازی؟ جنہوں نے رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کے لیے سرزمین مکہ میں رہنا محال کر دیا تھا، اور ان کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر اللہ کے حکم سے رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب وہ مکہ سے مدینہ ہجرت پر مجبور ہوئے تھے۔ آپ اس بات سے اندازہ لگا لیجئے، جتنے لوگوں نے بھی مکہ سے مدینہ ہجرت کی تھی سوائے عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے،
سب نے چھپتے چھپاتے رات کے اندھیرے میں اپنی جان بچاتے مکہ کو خیر بات کہا تھا اور مدینہ طیبہ کی طرف رخت سفر باندھا تھا۔ آپ یہ اندازہ لگا لیجئے حالات کیسے ناگفتابے ہوں گے کہ جانیں بچا کر جا رہے ہیں، اور جب انہی قریش مکہ کے لیے دعا کرنے کو کہا جا رہا ہے تو اللہ کے نبی ان کے لیے دعا فرما رہے ہیں، اور آپ کی دعا سے قحط سالی دور ہو جاتی ہے، قحط سالی دور ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ کے نبی کا حسن اخلاق ہے۔ سراقہ بن مالک بن جاشم رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ کی طرف روانہ ہیں۔ سرداران مکہ اعلان کر دیتے ہیں کہ جو کوئی بھی محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم پکڑ کر گرفتار کر کے لائے گا اسے 100 سرخ اونٹ انعام دیے جائیں گے۔ کتنے ہی لوگ رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلے تھے۔ تلاش میں نکلنے والوں میں سراقہ بن مالک بن جاشم بھی تھا، اور وہ آپ کو تلاش کرتا ہوا آپ کے قریب بھی جا پہنچا تھا، قریب تھا کہ وہ آپ کو اور آپ کے ساتھ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق تھے انہیں پکڑتا، مگر اللہ کا کرنا اس کا گھوڑا زمین میں دھنس گیا، گھوڑا زمین میں دھنس گیا۔ اس نے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ اس آفت سے میری جان چھڑا دیں اور اس زمین کو حکم دیں کہ یہ مجھے چھوڑ دے۔ ارادہ کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کرنے کا۔ زمین میں گھوڑا دھنس گیا، اللہ کے نبی بھی جانتے ہیں یہ کس ارادے سے آیا ہے، اس کی نیت و ارادہ بھی اسے معلوم ہے، مگر جب گھوڑا زمین میں دھنس گیا اس نے کہا اے اللہ کے رسول زمین کو حکم دیں کہ وہ مجھے چھوڑ دے۔ رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کو حکم دیا، زمین نے اسے چھوڑ دیا، اور اب وہ کہنے لگا آپ مجھے امان لکھ کر دیں، امان لکھ کر دیں۔ اور رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس دشمن کو اس موقع پر حضرت عامر بن فہیرہ کو حکم دے کر فرمایا اسے میری طرف سے امان لکھ دو۔ چنانچہ انہوں نے ایک چمڑے کا ٹکڑا لیا اور اس پر سراقہ بن مالک بن جاشم کے لیے امان لکھ کر دی، اور اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما انا بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، بے شک مجھے تو اخلاق کریمانہ کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہے، اخلاق کریمانہ کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اور امام بخاری وہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے قرض لینا تھا، وہ آیا اور آ کر بد کلامی کرنے لگا، آیا اور بد کلامی کرنے لگا، اور دوسری روایات میں ہے ابھی اس کے قرض واپس کرنے کی جو تاریخ تھی وہ نہیں آئی تھی، وہ اس سے پہلے آ گیا اور آ کے بد کلامی کرنے لگا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب اسے مارنے کے لیے اٹھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرما دیا اور فرمایا کہ اسے چھوڑ دو، کیونکہ صاحب حق کے لیے بات کرنے کی گنجائش ہوتی ہے، اور حکم فرمایا کہ ایک اونٹ خرید کر اسے دے دو۔
صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت مارکیٹ میں جو اونٹ دستیاب ہیں وہ اس کے اونٹ سے اچھے اور اعلیٰ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہی خرید کر دے دو، وہی خرید کر دے دو، کیونکہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرض اچھی طرح ادا کرے۔ اور اچھی طرح ادا کرنے کا معنی یہ ہے جو قرض لیا ہے، جو قرض لیا ہے اس قرض پر کچھ اضافہ کر کے خوشگوار ماحول میں جس سے قرض لیا اسے واپس کیا جائے، اسے قرض حسنہ کہتے ہیں۔ قرض دینے والے کا کوئی تقاضا نہیں، قرض دینے والے کا کوئی تقاضا نہیں، کوئی چیز فکس نہیں ہوئی کہ 100 لے رہے 102 دو گے، کیونکہ ایسا ہوا تو وہ سود ہو جائے گا اور حرام ہو جائے گا۔ مگر جس نے قرض لیا ہے اسے آسانی مل گئی، اس کی مدت آ گئی، تو اسے تعلیم ہے کہ جو لیا ہے اس سے کچھ بڑھا کر دو، اس سے کچھ بڑھا کر دو۔ امام عبد الملک بن حشام السیرۃ النبویہ میں روایت کرتے ہیں کہ جنگ بدر میں قریش کو شکست ہوئی، ان کے بہت سے سردار مارے گئے۔ عبیر بن وہب اور صفوان بن امیہ جنگ بدر کے بعد حتیم کعبہ میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ عمیر بن وہب جو قریش کے شیطانوں میں سے ایک بڑا شیطان تھا اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کا دشمن بھی تھا، اور ہر صورت انہیں نقصان اور اذیت پہنچایا کرتا تھا، اور مکہ میں رہتے ہوئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے عمیر بن وہب سے بڑی تکالیف اٹھائی تھی، اور عمیر کا بیٹا وہب بن عمیر وہ بھی جنگ بدر کے قیدیوں میں سے تھا۔ ان دونوں میں مقتولین بدر کے حوالے سے بات چیت ہوئی۔ صفوان نے کہا خدا کی قسم ان کے بعد یعنی بدر کی شکست کے بعد زندہ رہنے میں اب کوئی بھلائی نہیں ہے، یعنی جیسی ذلت انگیز شکست ہمیں ہوئی ہے اب زندہ رہنے میں کوئی بھلائی نہیں ہے، زندہ رہنے سے تو بہتر ہے کہ ہمیں موت آ جائے۔ عمیر بن وہب نے کہا کہ تم نے سچ کہا، خدا کی قسم اگر میرے ذمہ قرض نہ ہوتا کہ جس کے دینے کی گنجائش میرے پاس نہیں ہے، اور مجھے اپنے بال بچوں بیوی بچوں کے ضائع ہونے کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں ابھی روانہ ہوتا اور نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر کے آتا۔ صفوان بن امیہ اس نے اس بات کو غنیمت جانا اور کہا کہ تمہارے قرض کا میں ضامن ہوں، جتنا تمہارے ذمہ قرض ہے وہ میں ادا کروں گا، رہ گئے تمہارے بیوی بچے تو وہ میرے بیوی بچوں کے ساتھ پلیں گے بڑھیں گے، میں ان کی پرورش کا بھی ذمہ لیتا ہوں، سو تم جاؤ نعوذ باللہ محمد کا خاتمہ کر کے آؤ۔ عمیر بن وہب نے تلوار کو زہر میں مارا، زہر آلود کیا، اور آپ کے قتل کے ارادے سے مکہ سے مدینہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ مدینہ طیبہ میں پہنچا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے دیکھ لیا، اسے دیکھ لیا، جانتے تھے کہ دشمن رسول ہے، دشمن اصحاب ہے، دیکھا، اسے پکڑ لیا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لا کے پیش کر دیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا اے عمیر بتاؤ کیسے آئے ہو؟ کہنے لگا کہ میں جو بدر کے قیدی ہیں نا ان کے لیے بات کرنے آیا ہوں،
جو بدر کے قیدی ہیں ان کے لیے بات کرنے آیا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ان کے لیے بات کرنے آئے ہو تو تمہارے گلے میں یہ تلوار کیسی؟ تمہارے گلے میں یہ تلوار کیسی؟ تم جھوٹ بول رہے ہو، جو سچ ہے وہ بتاؤ۔ اس نے کہا جی اللہ میں تو سچ ہی کہہ رہا ہوں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا عمیر، کیا یہ سچ نہیں ہے کہ تم اور صفوان بن امیہ حتیم کعبہ میں بیٹھے یہ بات کر رہے تھے؟ آقا نے ساری بات بتا دی، اور تم میرے قتل کے ارادے سے آئے ہو، اور تم میرے قتل کے ارادے سے آئے ہو۔ پھر عمیر بن وہب کہنے لگا جو آپ نے کہا ہے وہ سچ ہے، جو آپ نے کہا ہے وہ سچ ہے۔ اور پھر کہنے لگا کہ اب میں مان گیا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ پر اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے، کیونکہ حتیم کعبہ میں میرے اور امیہ بن اور صفوان بن امیہ کے سوا دوسرا کوئی شخص اس بات میں شریک نہیں تھا جو آپ کو اطلاع دیتا۔ آپ کو ضرور آپ کے رب نے بتایا ہے۔ وہ اسلام لے آیا، وہ اسلام لے آیا، اسلام قبول کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بیٹے وہب بن عمیر کو بھی قید سے رہائی دے دی اس کی سفارش پر۔ ٹھیک ہے، وہ چل دیے۔ عبداللہ بن سلام جسے راس المنافقین، عبداللہ ابن ابی جسے راس المنافقین کہا جاتا ہے، یہ بدبخت وہ تھا کہ جس نے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین ان پر تہمت لگائی تھی، تہمت بھی لگائی اور اسے پھیلایا بھی۔ وہ مر گیا، وہ مر گیا۔ اس کے بیٹے عبداللہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ بھی پڑھائی، اسے اپنی چادر بھی عنایت کی جو عبداللہ ابن ابی اس کے جسم پر ڈالی گئی، جس میں اسے دفن کیا گیا۔ جنازہ بھی پڑھایا، چادر بھی عنایت کی۔ اور امام بخاری کہتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حسن اخلاق کی وجہ سے اس قبیلے کا 1000 آدمی، 1000 افراد اس روز اسلام لائے۔ یہ کیا تھا؟ حسن اخلاق۔ آخری بات کہوں گا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی ہیں سیدتنا زینب رضی اللہ تعالی عنہا۔ حبار بن اسود نے آپ کی اس شہزادی سیدہ زینب کی پشت میں نیزہ مارا، جس سے ان کا حمل بھی ضائع ہو گیا، اور بعض روایات کے مطابق ان کا وصال بھی اسی ضرب کی وجہ سے ہوا، اسی ضرب کی وجہ سے ہوا۔ پھر کیا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ طیبہ میں اپنے اصحاب کے ساتھ جلوہ افروز ہیں۔ حبار بن اسود آ گیا، بڑا فصیح اللسان تھا۔ اس نے کہا اے محمد، جس نے آپ کو برا کہا اسے برا کہا گیا، میں آپ کے پاس اسلام کا اقرار کرنے آیا ہوں، میں آپ کے پاس اسلام کا اقرار کرنے آیا ہوں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کلمہ پڑھایا، اس نے اسلام قبول کر لیا۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیز سلمہ آئیں اور انہوں نے حبار سے کہا اللہ تیری آنکھوں کو ٹھنڈا نہ کرے، تو وہی ہے جس نے فلاں فلاں فلاں
اور فلاں کیا تھا، یعنی جو اس نے ظلم و ستم کیے تھے وہ گنوائے کہ بار بن اسلم تم وہی ہو جس نے فلاں 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 اور فلاں کیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام نے اس کے تمام کاموں کو دھو دیا ہے، مٹا دیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یعنی اپنی کنیز سلمہ کو وہ جو ساری باتیں اس کے ظلم و ستم کے حوالے سے اس نے دہرائی تھیں، اللہ کے نبی نے منع فرما دیا، اللہ کے نبی نے منع فرما دیا۔ یہ ساری باتیں عرض اس لیے کی ہمیں اپنے رسول کے اخلاق سے سیکھنا چاہیے۔ فقط آپ کی محبت، آپ کے عشق کا دم بھرنا اور آپ کے عمل سے منہ پھیرنا، آپ کے اخلاق حضرہ کو اختیار نہ کرنا یا اس طرح کی ڈٹائی کرنا، اور میں اسے ڈٹائی اور بے شرمی کہوں گا، کلمہ ہم اسی نبی کا پڑھیں، اسی نبی علیہ السلام کے اخلاق کریمانہ کی بات آئے تو ہماری میں، ہماری انا، ہمارا اندن کا بت وہ آڑے آ جائے اور وہ کہے میں تو ایسا نہیں کروں گا، اور بہانہ کیا تراشیں جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ آپ تھے نا، وہ تھے، ہم تو ایسا نہیں کر سکتے۔ او بد نصیبو، آقا نے یہ سارا کچھ ہمارے لیے کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آپ کی سیرت کو خلق حسنہ بھی قرار دیا اور کامل نمونہ بھی قرار دیا۔ اگر اہل ایمان کو اسے اختیار نہیں کرنا تو وہ کیا سیرت کافروں کے لیے ہے جو آپ پر ایمان نہیں لاتے؟ نہیں، یقیناً آپ کا اسوہ کامل اولاً اہل ایمان کے لیے ہے، اور رسول کی محبت اور آپ پر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ و سیرت کو اختیار کرنے والے ہیں، اور اپنی میں غرور، نخوت، گھمنڈ اور بدمزاجی کے بتوں کو پاس کرنے والے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے حکم اور آپ کی سیرت کے سامنے اپنی گردن جھکانے والے ہیں۔ تو یاد رکھ لیں، معاف کرنے میں، درگزر کرنے میں بڑائی ہے۔ جو معاف نہیں کر سکتا اللہ کے ہاں معافی کی امید نہ رکھے، جو دوسروں پر رحم نہیں کر سکتا اللہ سے رحم کی امید نہ رکھے، جو کسی کے ساتھ نرمی نہیں کر سکتا اللہ سے نرمی کی امید نہ رکھے۔ کیوں؟ نرمی اس کے دروازے پہ آئی، رحم اس کے دروازے پہ آیا، معاف کرنا، درگزر کرنا اس کے دروازے پہ آیا۔ اس کی میں نے، اس کے غرور نے، اس کے تکبر نے، اس کی حق درمی نے اسے ٹھکرا دیا تو اللہ اور رسول کو کوئی تان نہ کرے، اپنے آپ کو تان کرے کہ میرا ہی نصیبہ خراب تھا، مجھے یہ توفیق نہ ہوئی میں اللہ کے حکم کو مان سکتا یا اللہ کے نبی کی سیرت اور سنت پر عمل کر سکتا۔ وما علینا الا البلاغ۔